بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام مس عزیزہ ہے اور میں آپ کو سندھی کے کلاس 4 کے لیکچر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ لیکچر 3 میں ہم چیپٹر پڑھیں گے صحت این صفائی۔ آپ کی بک میں پیج نمبر 13 پر یہ چیپٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ریڈنگ کریں۔ گلو۔ گلو ایک لڑکے کا نام ہے جس کی اپنے دوست سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ دونوں صحت اور صفائی کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم بھی ان کی باتیں پڑھتے ہیں اور ان سے کچھ اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ گلو کہڑو نہ گدلو تھو ڈسن میں اچیں۔ تو دوست کہہ رہا ہے کہ گلو تم کتنے گندے نظر آ رہے ہو۔ ماں سمجھا تھو تب بن ٹن ڈینہں کھان وینجھڻ بہ چھڈے ڈنو اتھئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 دن سے تم نہائے بھی نہیں ہو۔ ڈس تا توماں کہڑی نہ کنی بانس پئی اچے۔ دیکھو تمہارے پاس سے کیسی بو آ رہی ہے۔ شاید ڈنڈن بہ کون ڈیندو آہیں۔ شاید تم مسواک بھی نہیں کرتے، یعنی دانت بھی صاف نہیں کرتے۔ کپڑا بہ کہڑا نہ میرا اتھئی۔ تمہارے کپڑے بھی کتنے میلے ہو رہے ہیں۔ پرے تھی بھی دور ہو کر کھڑے رہو۔ چویں پیو تا متھے میں سور این تپ اتھم۔ اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ تمہارے سر میں درد ہے اور تمہیں بخار ہے۔ متھے میں سور یعنی سر میں درد، اور تپ کہتے ہیں بخار کو۔ سو چھو نہ تھیندے، وہ کیوں نہیں ہوگا۔ یہ سب گدلائی کھان تھیو اتھئی۔ یہ سب گندا رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا گلو کو؟ گلو کو بخار اور سر میں درد ہو رہا تھا، اور اس کے دوست نے اس سے کہا پرے تھی بھی دور ہو کر کھڑے رہو۔ دوست ہونے کے باوجود اس نے گلو سے کہا کہ دور ہو کر کھڑے رہو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ گلو اس کو بہت گندا میلا سا نظر آ رہا تھا، اس کے کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے، اس کے دانت بھی صاف نہیں تھے، اس کے پاس سے بو آ رہی تھی۔ اور پھر گلو کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کیا کہا کہ تم بیمار اس وجہ سے ہوئے ہو کہ تم نے اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا۔ آگے پڑھیں۔ ہاڑے بدھ، اب سنو۔ اب سنو، اب اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ گلو کا جو دوست ہے وہ گلو کو بتا رہا ہے کہ اب تم نے کس طرح اپنی صفائی کا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ صبح تھیے تا ڈنڈن ڈجے۔ صبح ہو تو مسواک کیا کرو، یعنی صبح ہو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دانت صاف کیا کرو۔ تازے پانی سا وینجھڻ کھپے۔ تازہ پانی سے نہانا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے یہ گلو کو اس کا دوست بتا رہا ہے۔ صاف کپڑا پائجن، صاف کپڑے پہنو۔ ہرو بھرو اچن کپڑن پہرن جی کا ضرورت کانے۔ خواہ مخواہ تمہیں نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں روزانہ امی کو تنگ کریں کہ امی روزانہ نئے کپڑے خرید کے دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کپڑے آپ کے پاس پرانے بھی ہوں لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کپڑا سادہ ہی ہوجن، کپڑے سادہ ہی ہوں پر اچھا اجرا ہوجن، لیکن وہ اچھا اجرا ہونے چاہیے، یعنی صاف ستھرے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گلو کو اس کا دوست بتا رہا ہے۔ آگے پڑھیں۔ صفائی کندیں تا سب کو پیو بھائندیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ صفائی کرو گے یا صفائی رکھو گے تو تم سب کو اچھے لگو گے، ہر کوئی تم میں پسند کرے گا، تمہارے پاس بیٹھے گا، کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ تم دور ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ صاف رہن کرے بیماری بویجی نہ ایندی این سدائیں تندرست گزاریندیں۔ یعنی جب صاف رہو گے تو بیماری بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ویجی یعنی قریب، اور سدائیں کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ سدائیں تندرست گزاریندے یعنی ہمیشہ تندرست رہو گے۔ جے کڈیں توکھے پنहिंजी صحت جو خیال آہے त जीअं तोखे चयो अथम तईं वञी कज۔ آخر میں کیا کہہ رہا ہے گلو سے اس کا دوست کہ اگر تمہیں
اپنی صحت کا خیال ہے تو جیسے میں نے تمہیں کہا ہے ویسے ہی تم نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دانت صاف رکھنے ہیں، روزانہ نہانا ہے، روزانہ کپڑے بدلنے ہیں، اپنے ناخنوں کی، بالوں کی، ٹھیک ہے، اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی، ہر چیز کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ ایسی عادتیں تو نہیں ہیں جیسی گلو کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے اندر ہیں ایسی عادتیں گلو جیسی تو اپنی ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ چیپٹر ہم سب کے لیے ہے، صرف ایک گلو کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور ہم صاف ستھرے بھی رہیں گے، لوگوں سے ملیں گے جلیں گے، بات چیت کریں گے تو ہر کوئی ہم سے بات بھی کرے گا، ہم سے دوستی بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارے آس پاس کا ماحول بھی صاف رہے گا۔ جب انسان اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو وہ آس پاس کے ماحول کی بھی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ جب آس پاس کا ماحول بھی صاف ہوتا ہے اور انسان بھی صاف ہوتا ہے تو پھر بیماری انسان کے قریب نہیں آتی اور انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس چیپٹر کی رائٹنگ کرنی ہے 6 لائنز، بک کی جو 6 لائنز ہے اس کی رائٹنگ کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ لفظ معنی: بانس بدبو، وینجن نہانا، پرے دور، گدلو گندا، ڈنڈن مسواک، متھے سر، سور درد۔ اردو ترجمہ کریو۔ 1 صبح تھئے تا ڈنڈن ڈجے، صبح ہو تو دانت صاف کرو۔ نمبر 2 تازے پانی سان وینجن کھپے، تازہ پانی سے نہانا چاہیے۔ 3 صاف کپڑا پائجن، صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ 4 کپڑا سادائی ہوجن پر اچھا اجرا ہوجن، کپڑے سادہ ہی ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں۔ نمبر 5 صاف رہن کرے بیماری بیجی نہ ایندی، صاف رہنے سے بیماری بھی قریب نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ سندھی اتاریں گے آپ پہلے ایک لائن میں اور دوسری لائن میں آپ اس کی اردو لکھیں گے۔ اس طرح ان کا اردو ترجمہ آپ نے شیٹ پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوالن جا جواب لکھو۔ سوال نمبر 1 کپڑا کہڑا پان کھپن، یعنی کپڑے کیسے پہننے چاہیے۔ جواب میں آپ لکھیں گے کپڑا سادہ ऐं اچھا اجرا پان کھپن، یعنی کپڑے سادہ اور صاف ستھرے پہننے چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے ڈنڈن ڈیئن ماں کہڑا فائدہ آہن، یعنی مسواک کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جواب آپ لکھیں گے ڈنڈن ڈیئن ساں بانس نہ ایندی، یعنی مسواک کرنے سے بدبو نہیں آئے گی۔ سوال نمبر 3 صاف رہن کرے چھا تھیندو آہے، یعنی صاف رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جواب میں آپ لکھیں گے صاف رہن کرے بیماری ویجی نہ ایندی، یعنی صاف رہنے سے بیماری قریب نہیں آئے گی۔ سوال کے ساتھ جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سوال اور ان کے 3 جواب جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کے سوال جواب کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ درست ऐं غلط کتاب ماں لکھو۔ صفحہ نمبر 14 مشق جیم۔ درست اور غلط آپ نے کرنے ہیں۔ آپ کی بک میں پیج 14 پر لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 4 4 ہیں یہ ٹرو فالس، یہ 4 ٹرو فالس آپ نے، ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں کرنے ہیں بک سے دیکھ کر۔ ہوم ورک: ایک پیراگراف
خوش خطی، خوش خطی کے لیے آپ چیپٹر کی 6 لائنز لکھیں گے تو پورا ایک پیراگراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لفظ معنی، ورڈ میننگز آپ نے سلائڈ سے دیکھ کر کاپی کرنے ایز اٹ از، ٹھیک ہے، کوئی چینجز نہیں کرنے۔ اردو ترجمہ آپ سندھی لکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ لکھتے جائیں گے۔ سوال جواب، سوالات لکھتے جائیں گے اور ہر سوال کے ساتھ اس کا جواب لکھتے جائیں گے۔ درست ہے غلط یہ آپ بک سے کاپی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر نمبر 3 ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سارا کام اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔